تو سی پیک کا جو معاملہ ہے اس کے اندر چین کے مفادات ہیں، اس کے اندر پاکستان کے مفادات ہیں، کئی دفعہ ان مفادات کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اس کے حوالے سے بات چیت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایک عام سی بات ہے، اس کے اندر کوئی نئی وہ نہیں ہے بات۔ جہاں تک بات رہی سیکیورٹی کی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اس پروگرام پہ کہ دیکھیے چین جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو کون سپورٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ان کو بھی معلوم ہے کہ اس کے اندر بھارت کا ہاتھ ہے۔ وہ اپنی جو کنسرنز ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں، جیسے کوئی بھی کرے گا، اگر ہم اس طرف ہوتے تو ہم بھی کرتے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان اپنی تئیں تمام کوششیں کر رہا ہے ٹو میک شور کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ یہاں پہ ہرٹ نہ ہو۔ اب یہاں پہ اس لڑائی کے بعد معاملہ جو ہے وہ کہیں کسی اور سمت میں چلا گیا۔ اب اچھا، اس کے اندر میں ایک بات کرتا چلوں جہاں سے اس پروگرام کا آغاز ہوا تھا کہ یہ جو سہ طرفہ جو معاملہ ہے اس کے اندر اس دفعہ کیا ہوا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ طورخم کتنے پتہ نہیں 80 دن یا کتنے دن جو ہے وہ بند رہا۔ چین یہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو، اس نے افغانستان سے بھی بات کی، اس نے ہم سے بھی بات کی، ہم نے کہا کہ جناب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو 1989 سے جب سے سوویت یونین نے حملہ کیا تھا اور مہاجرین یہاں آئے تھے تب سے ہم یہ جو ہے وہ یہ بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں، ہمیں ابھی بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ جو اسی سہ طرفہ ڈائلاگ کے اندر 2023 میں بھی بات ہوئی تھی کہ جو تحریک طالبان پاکستان جو ہیں، یہ جو خوارج ہیں، ان کے جو حملے ہیں پاکستان کے اوپر، اس کے حوالے سے افغانستان کی عبوری حکومت کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اور اس زمانے میں بھی اگر آپ واپس چلے جائیں 6 مئی 2023 کو جو اسلام آباد میں سہ طرفہ ملاقات ہوئی تھی، اس کے اندر جو اعلامیہ جاری ہوا تھا اس کے اندر افغانستان نے باضابطہ اور چین نے بھی، اور افغانستان نے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اس کی سرزمین جو ہے وہ کسی اور کے اوپر حملے پہ سے جو ہے وہ نہیں استعمال ہوگی، اور اس کے اندر 2 اینٹیٹیز کا نام واضح تھا، ٹی ٹی پی اور ای ٹی آئی ایم، ٹی ٹی پی ود ریفرنس ٹو پاکستان، ای ٹی آئی ایم ود ریفرنس ٹو چائنا، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ٹی ٹی پی۔ اب پاکستان کے لیے یہ ایک مسئلہ اہم ہے۔ سو 2 چیزیں، ایک طرف تو یہ ہے کہ ہم تعلقات جو ہے وہ مغرب میں استوار کرنا چاہتے ہیں، اور کیونکہ اس کا ہمارا بھی اس کے اندر مفاد ہے، چین کا بھی مفاد ہے، اس کے اندر جو سینٹرل ایشیا میں جو جانے کے راستے ہیں اور جو اس کے علاوہ اس کے اندر جو اور پوٹینشل ہے تجارت کا بھی، انرجی کوریڈورز کا بھی، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو ہم تو اس معاملے کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ جی، دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان یہ کرنا چاہتا ہے۔ اب اس ملاقات کے بعد جس میں وینگ یی بھی تھے، جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، جس میں متقی صاحب بھی تھے، یہ بات ہو گئی۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بیچ میں سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ ایک چیز تو بالکل واضح ہے نا رضا، وہ یہ ہے کہ افغانستان سے ہم پر جو حملے ہو رہے ہیں وہ تو ہم نہیں برداشت کر سکتے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو 6-7 مئی کا جو واقعہ ہوا، جو بھارت کے حملے کا جو واقعہ ہے، اس سے ایک دن پہلے مغربی سرحد کے اوپر 74 ٹی ٹی پی کے بندے ہم نے مارے ہیں، 74۔ وی ایکچولی ہم ان کی موومنٹ کو مانیٹر کر رہے تھے، we allowed them to come in, we ambushed them, we killed 74 of them۔ یہ مئی 6-7 کے واقعے سے کوئی 2 دن پہلے کی بات، مطلب those videos and that information is in the public domain۔ ٹھیک، اگر تو اس ملاقات کے بعد اس معاملے کو افغانستان کی عبوری حکومت سنجیدگی سے لے گی اور سنجیدگی سے وہ پاکستان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گی،
جو چین کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرے گی. تو بھائی ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اس کے علاوہ. ہمارا تو ہمارا کیا جھگڑا ان کے ساتھ؟ ہمارا تو صرف ایک مسئلہ ہے, TTP. جی مطلب اپنے تو حالانکہ ISK نے بھی حملے کیے ہیں, لیکن چونکہ ISK کے خلاف طالبان کی عبوری حکومت بھی جو ہے ایکٹیو ہے اگینسٹ ISK, تو ہم نے ISK کا مسئلہ کبھی نہیں اٹھایا. لیکن TTP کا ایک مسئلہ ہے جو ہم نے اٹھایا اور ہم اٹھاتے رہیں گے. اور اس کے اندر اب چونکہ چین کا مفاد بھی شامل ہے, کیونکہ چین ہیز ریئلائزڈ کہ اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں مختلف چیزوں کے جو ڈانڈے ہیں نا, وہ جا کے ملتے ہیں بھارت کے ساتھ. کیونکہ بھارت نے پچھلے 11 سال سے ایک ایسے شخص کو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بنایا ہے جو کہ بنیادی طور پہ جس کا پولیس انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ ہے. اور بھائی جان آپ کو میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ برے صغیر میں پولیس اور انٹیلیجنس کا بیک گراؤنڈ جس کا ہوتا ہے, مطلب آپ بھی چونکہ میجسٹریسی میں رہے ہیں اور آپ کے نیچے جو ہے وہ پولیس ہوتی تھی, تو آپ کو معلوم ہے کہ پولیس تو اس برے صغیر میں کنٹرول کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. ان کا تو کام ہے کہ انہوں نے بندے سے جو ہے وہ بیان دلوانا ہے. تو یہ, اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا, I actually made a distinction between Mr. Vajpayee's national security advisor, Brijesh Mishra, who had a strategic vision, and Mr. Modi's national security advisor, جو کہ بھائی دیکھیں آپ ان کو یہ دیکھ لیں کہ یہ بھارت کے ہائی کمیشن میں ایک ادنا درجے کے انٹیلیجنس افسر تھے. انہوں نے پورا ایک افسانہ گھڑا ہے کہ جی میں وہاں پہ انڈر کور جو ہے, میں تے جناب داتا دربار صاحب بھی گیا تے, میں فلانی جگہ بھی گیا فلانی. سو جو بندہ اپنے CV کو اس طریقے سے جو ہے وہ اس کے اندر فلرشز ایڈ کرے گا, ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اینڈ ان 2010 when he was a private citizen, یہ پورا یہ ایک حکمت عملی انہوں نے سامنے رکھی اوفینسو ڈیفense کی, ٹھیک ہے. I think the word he used was defensive offense or something like that, but the actual terminology is offensive defense. جی So I'll use that. اسی کا اطلاق جو ہے وہ دوول صاحب جو ہے وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بن کے ان کا تو وہ لاٹری نکل آئی. تو اگر تو آپ نے 1.4 بلین کے ملک نے اجیت دوول کی پالیسی کے اوپر چلنا ہے اور اپنا بیڑا گرکانا ہے, تو who am I to complain? I am not complaining at all. وہ چرچل نے کہا تھا یا کس نے کہا تھا, I don't know, someone said when your enemy is making a mistake you should never stop him. So if they want to do this, they are most welcome.